امریکہ نے روس کی جانب سے مشرقی یوکرین کے علاقوں ڈونیسک اور لوہنسک کو آزاد علاقے تسلیم کرنے پر ماسکو پر پابندیاں لگانے کا عندیہ دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ صدر پوٹن کے نام نہاد ڈونیسک اور لوہنسک عوامی جمہوریہ کو آزاد تسلیم کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کرتا ہے، اور یہ فیصلہ منسک معاہدوں کی خلاف ورزی اور یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر واضح حملہ ہے۔ روسی افواج ان دنوں یوکرین کی سرحد پر فوجی مشقیں کرنے میں مصروف ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اس خدشے کا اظہار کرتے آئے ہیں کہ روس یوکرین پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سن 2016 میں روس نے یوکرین کے علیحدگی پسند علاقے کرائمیا پر قبضہ کر لیا تھا۔ صدر بائیڈن نے روس کے اس اعلان کے بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں۔ اس بارے میں ہم مزید جانیں گے نیلوفر مغل سے، جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ نیلوفر، اس ایگزیکٹو آرڈر میں کس قسم کی پابندیاں لگائی گئی ہیں؟ جی اسد، اس ایگزیکٹو آرڈر کے تحت روسی حمایت یافتہ یوکرینی علاقوں ڈونیسک اور لاہنسک میں امریکیوں کی جانب سے ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور فائنینسنگ کی جو ہے اس پر پابندی ہوگی، لیکن وائٹ ہاؤس نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ ان پابندیوں سے الگ ہوں گے، یعنی جب روس اگر ان کیس یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ اور اس کے جو شراکت دار ہیں وہ اس پر جو پابندیاں عائد کریں گے، لیکن ابھی روس پر جو ہے براہ راست کوئی پابندیاں جو ہیں وہ نہیں لگائی گئی ہیں۔ امریکی جو محکمہ خارجہ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ وہ روس کے اس اقدام کے خلاف یوکرین اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے ہیں، اور اس مشکل وقت میں وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی وزیر محکمہ خارجہ نے اپنا جو یوکرین میں سفارتی عملہ ہے اس کو بھی باہر پولینڈ جو ہے منتقل کر دیا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس کے اس اقدام کے خلاف جو ہیں یہاں پر جو امریکی قانون ساز ہیں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کہ ان کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ریپبلکن سینیٹر لینسی گراہم نے کل اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ یہ روس کی جانب سے یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس کے خلاف وہاں کے تیل اور جو گیس کے شعبے ہیں اس کو سختی سے کچلنے کے لیے جو ہیں پابندیاں لازمی ہیں۔ جی اسد، بتایا عالمی سطح پر خاص طور پہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ کل اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل میں یوکرین، امریکہ اور دیگر جو بین الاقوامی کمیونٹیز ہیں ان کی طرف سے ان کے مطالبے پر ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا، اور آج کسی بھی وقت یہ توقع کی جا رہی ہے۔ اس اجلاس میں یہ کہا گیا کہ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے روس پر براہ راست جو ہے مزید پابندیاں عائد کی جائیں گی، اور یورپی یونین، یورپی کمیشن، نیٹو اور اس کے علاوہ جرمنی، فرانس اور کینیڈا اور برطانیہ جو ہے اس کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے روس کے اس اقدام کی مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کہا ہے، لیکن جرمنی نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ روس جو ہے وہ بین الاقوامی پابندیوں کے جواب میں رد عمل کا جو ہے وہ اظہار کر سکتا ہے، یا وہ کوئی جوابی کارروائی کر سکتا ہے، جس سے یورپ کی یہ جو سب سے بڑی معیشت ہے اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور اسد، یہاں پر ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ آبادی کے لحاظ سے یوکرین جو ہے وہ روس سے بہت ہی چھوٹا ملک ہے۔ روس کی آبادی کا جو رقبہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ملک جو ہیں وہ نسلی، ثقافتی اور معاشی اعتبار سے ان میں کیا مماثلت ہے، ان میں کیا یعنی ہم دیکھیں کہ کیا ڈفرینس پایا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ روس کا رقبہ 1,70,98,242 مربع کلومیٹر پر مبنی ہے۔ اس کے مقابلے میں یوکرین کا رقبہ 6,03,550 مربع کلومیٹر ہے۔ اس اعتبار سے روس رقبے میں یوکرین سے تقریباً 28 گنا بڑا ہے۔ روس کی آبادی جولائی 2021 کے اندازے کے مطابق 14,23,20,000 سے زائد تھی، جبکہ یوکرین کی آبادی کا اندازہ 4,37,45,000 سے زائد کا ہے۔ نسلی اور ثقافتی اعتبار سے دیکھیں تو 2010 کے اندازے کے مطابق روس کی آبادی میں 77.7% روسی، 3.7% تاتاری، 1.4% یوکرینی اور دیگر چھوٹے گروہ شامل ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کی آبادی 77.8% یوکرینی، 17.3% روسی، 6% بیلاروسی اور دیگر چھوٹے نسلی گروہوں پر مشتمل ہے۔
روس میں 2006 کے اندازے کے مطابق روسی قدامت پسند مسیحی 15 سے 20%، مسلمان 10 سے 15%، جبکہ دیگر مسیحی فرقے 2% ہیں۔ سن 2013 کے اعداد و شمار کے مطابق یوکرین کی آبادی میں کئی قدامت پسند کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ فرقوں سے تعلق رکھنے والے مسیحی، مسلمان اور یہودی شامل ہیں۔ دونوں ممالک کی معیشتوں کا موازنہ کریں تو 2019 کے مطابق روس کی حقیقی مجموعی قومی پیداوار کی شرح 1.34%، جبکہ یوکرین کی حقیقی مجموعی قومی پیداوار کی شرح 3.24 تھی۔